الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خطاب پھر ایمان والوں کے ساتھ کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ آیہ مقدسہ اس کا تعلق بھی سورہ بقرہ کے ساتھ ہے اور یہ اس کا نمبر ہے 183۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اس آیہ مقدسہ میں مسلمانوں پر روزوں کی فرضیت کا بیان کیا گیا ہے کہ شریعت مبارکہ میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچا جائے۔ دوستان مکرم، ایسا نہیں ہے کہ یہ روزہ جو ہے یہ صرف آقا نامدار علیہ السلام پر ہی فرض کیا گیا، بلکہ یہ بہت ہی قدیمی عبادت ہے۔ یعنی اللہ پاک نے جو فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ایک قدیم عبادت ہے، یعنی جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں۔ اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف ہوتے تھے۔ یاد رہے کہ رمضان کے روزے 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری میں فرض کیے گئے تھے۔ یعنی یہ آیہ مقدسہ یہ 10 شعبان المعظم کو سن 2 ہجری میں مدینہ پاک میں جب آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو اس وقت یہ فرضیت رمضان کا حکم جاری کیا گیا۔ اب روزے کا مقصد کیا ہے؟ آیت کے آخر میں بتا دیا گیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کا مقصد تقوی، پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں چونکہ انسان اپنے نفس پر سختی کرتا ہے، کھانے پینے کی حلال چیزیں جو اس پر حلال کی گئی ہیں ان سے روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق انسان کو ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو بنیادی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان گناہوں سے رکتا ہے۔ اسی کے متعلق ایک اور جگہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اور نفس کو خواہش سے روکے تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین مکرم، یعنی روزہ کیسی پیاری عبادت ہے اللہ رب العزت کی۔ جو چیزیں آپ پر حلال ہیں یہ محبت کا ایک دائمی ثبوت ہے کہ یہ بھی اس کو نصیب ہوتا ہے کہ جو واقعتاً حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، کہ چیز حلال ہے سامنے پڑی ہوئی ہے لیکن ایک وقت معین کا انتظار ہے اور تب تک اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے اندر لے جانے کی خواہش نہیں رکھتا جب تک کہ وہ وقت نہ آ جائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے۔ اور دوسرا کہ جو 2 چیزیں اس آیہ مقدسہ کے حوالے سے ہمیں سمجھ آئیں کہ اللہ پاک نے اس آیت میں
جو روزے کی فرضیت کا اعلان کیا تو پھر اس کا جو خلاصہ ہے یعنی روزے کا مقصد بیان کرتے ہو کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے یعنی روزہ رکھ کے پھر صرف روزہ کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، پرہیزگاری صرف حلال چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، پرہیزگاری میں فضول گفتگو اور گالی گلوچ یا دیگر جو غیر اسلامی معاملات ہیں ان سے بچ جانا، جو غیر دینی معاملات ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں تو سارا دن ڈراموں میں گزار دیتے ہیں، فلمیں دیکھ کے گزار دیتے ہیں وقت، اور کوئی ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس۔ حالانکہ روزہ تو اس لیے ہے کہ اللہ نے تمہیں وہ مشق کرانی ہے کہ جس سے تم اپنے نفس پر ضبط کر سکو، اپنی خواہشات پر قابو پا سکو۔ اور اگر اس روزے میں بھی تم نے احکام شریعہ کو پس و پیش کر کے، پس پشت کر کے دوسرے معاملات کو، دنیاوی معاملات کو آگے رکھنا، اور بجائے کہ آپ تلاوت کلام پاک میں اپنا وقت گزاریں، بجائے اس کے کہ آپ رکوع میں، سجود میں، قیام میں اپنا وقت گزاریں، ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزاریں، خدا یاد میں، یعنی آپ کی زبان ذکر و اذکار میں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، تو آپ کسی اور کام میں پڑے رہیں، فضولیات میں، لغویات میں، جھوٹ میں، کبر میں، تو پھر کسی صورت آپ تقوی کی اس حد کو نہیں جا سکتے کہ جو اللہ پاک آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ پھر یہ کھانا پینا محض ایک دھوکہ ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ روزہ رکھیں۔ اگر آپ نے جھوٹ بولنا ہے، اگر روزہ رکھ کے آپ نے غلو بازی کرنی ہے، آپ نے گالی گلوچ کرنا ہے، تو پھر چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے غیبت کرنی ہے، چغلی کرنی ہے، آپ نے کوئی اور غلط کام کرنا ہے، کسی اور، یعنی بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جن کو گنوایا جائے تو ایک لمبی فہرست سامنے آ جائے گی کہ رمضان شریف کا مہینہ ہوتا ہے اور اس میں ہم رمضان یعنی وقت صوم، روزے کا وقت گزارنے کے لیے ہم ایسے لوگوں میں مطلب ایسے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ جن کا سرے سے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ میں نے دیکھا رمضان شریف میں اپنے گھروں میں یہ تاش شروع کر دیتے ہیں، لوڈو سے اپنا وقت گزارتے ہیں، کئی سو کے گزارتے رہتے ہیں۔ چلے یا تو شب بیداری کی ہو آپ نے، تو پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ اگر فجر کی نماز پڑھ کے طلوع فجر کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد لیٹے ہیں تو آپ ظہر تک اپنا آرام کر سکتے ہیں۔ اللہ توفیق دے ہر کسی کو کہ وہ رات جاگے اللہ کی یاد میں، جتنی اس سے ہو سکتا ہے، جتنا اس سے ہو سکتا ہے اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے۔ یعنی تقوی، روزہ صرف اور صرف کھانے پینے کو مطلب نہ کر دینا یا بیوی سے ہٹ جانا، اسی چیز کا نام روزہ نہیں ہے۔ تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہو، تمہارے کان کا بھی روزہ ہو، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہو، تمہارے ہاتھ کا بھی روزہ ہو، تمہارے پاؤں کا بھی روزہ ہو، یعنی ہر چیز جو ہے وہ اپنے مالک کے حضور ہو۔ تو پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصوم لی، اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں عطا کروں گا، اور دوسرے لفظ یہ ہے کہ اس کی جزا بذات خود میں ہی ہوں، یعنی کہ اس بندے کو ڈائریکٹ میری رضا نصیب ہو جاتی ہے کہ جو صحیح معنوں میں روزے کو اختیار کرتا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور مطلب یہ جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نازعات کی 40ویں اور 41ویں آیت میں نے پڑھی کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے پھر بندہ ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو قابو کرے، اپنی خواہشات پر قابو رکھے، اللہ کے حضور کھڑا ہو تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو، اپنے گناہ پیش نظر ہو، اور اس کی بارگاہ کی عظمت اور ہیبت اور جلالت بھی ذہن میں ہو کہ میں کیا ہوں اور کہاں پہ کھڑا ہوں، اور انسان یہ تصور کرے کہ یہ میرا کمال نہیں بلکہ یہ میرے مالک کا کرم ہے کہ جس نے مجھے اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک ایسے انسان کے لیے اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ
جنت ہے. اسی کے آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف دیکھنے سے روکنے والا ہے. نکاح تمہاری نظر کو کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے سے روکتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. جس میں نکاح کی استطاعت نہ ہو تو پھر کہا تو پھر وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ قاطع شہوت ہے. یعنی کہ اگر استطاعت ہے تو پھر نکاح کرے کہ وہ انسان کی نظر کو غیر محرم کی طرف اٹھنے سے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے نکاح سب سے بہتر ہے. اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا نکاح کی تو پھر وہ روزہ رکھے. روزے سے ایسا تقوی انسان میں پیدا ہوتا ہے کہ جس سے ہر قسم کی جو نفسانی خواہشات ہیں انسان ان پر قابو پا جاتا ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بند کرو نا، پھر اگر ٹاپک اور کوئی لینے چلتا رہے اس طرح. پانی بھی پینا، چاہ بھی پی ہے، ہر روز ہی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. یہ نہ بچ دے دینی کتے ستیا دیکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ وتقول اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ ما لم یحدث. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے تم میں سے ہر شخص پر اس وقت تک رحمت بھیجتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ جہاں پر وہ نماز پڑھ رہا ہے، جہاں اس نے نماز پڑھی ہے یا تھی، بیٹھا رہے. اور جتنی دیر تک وہ وہاں پر بیٹھا رہے گا تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے. اللہم ارحمہ، یا اللہ تو اس پر رحم فرما. ما لم یحدث، جب تک کہ اس شخص کا کہ جس نے نماز پڑھی ہے اس کا وضو ٹوٹ نہیں جاتا، اس وقت تک وہ فرشتے اس انسان کے لیے کہ جس نے وہ نماز ادا کی ہے دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کو معاف فرما دے، اس پر اپنی رحمت نازل فرما دے. دوستان گرامی، کس قدر درجہ ہے نماز کا، کتنی پیاری ہے یہ نماز کہ اللہ کی بارگاہ میں تمام بندگیوں میں سب سے بہترین بندگی، جسے اللہ بھی پسند کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی پسند کرتے ہیں. اور ہمارے آقا علیہ السلام نے تو بلا شبہ یہ فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ نماز کے ذریعے سے. یعنی جو نماز پڑھتا ہے گویا کہ وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی آپ کے چشمان مبارک کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے. نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے. نماز انسان کو کبر و تکبر، حسد اور غرور سے روکتی ہے، کبر و غرور سے روکتی ہے.
بغض سے، عناد سے پاک کرتی ہے نماز۔ انسان کے اندر جو میں کا پتلا ہے، جو انانیت ہے، اس کو ختم کرتی ہے نماز، کہ جب بندہ قیام میں کھڑا ہوتا ہے اس وقت بندہ بھی ہوتا ہے اور اس کا رب بھی ہوتا ہے۔ پھر وہ جب رکوع میں جاتا ہے تو پھر سمجھے کہ بندہ آدھا ختم ہو گیا۔ پھر جب وہ رکوع سے آگے حالت سجدہ میں جاتا ہے اور زمین پر اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کرتا ہے، تو اس وقت وہ اس تسبیح کے ساتھ ساتھ یہ اقرار بھی کر رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، فقط تیری ہی ذات ہے، تو ہی آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، تو ہی گردش لیل و نہار کا مالک، تو ہی شمس و قمر کی گردشوں کا مالک، ہر چیز کی ابتدا بھی تجھ سے ہے، ہر چیز کی انتہا بھی تجھ پر ہے، جس نے جو لیا وہ تیری ذات سے لیا، ہر چیز کا ازلی، ابدی اور حقیقی مالک تو ہی ہے، اور مجھے بھی اپنی رحمت سے نواز کہ میں اپنی جبین نیاز کو تیری بارگاہ میں خم کیے ہوں، کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر خدا کے سامنے نہیں جھکو گے تو پھر تمہیں در در پہ جھکنا پڑے گا، تو کیوں نہ ایک در کے ہو کے رہ جاؤ، وہ در کہ جس پر صرف تم ہی نہیں جھکے بلکہ اولیاء بھی اس در کے بھکاری، صلحاء بھی اسی در کے بھکاری، انبیاء بھی اسی در کے بھکاری، اسی در پہ اپنے سر جھکانے والے، اسی در سے سب کچھ پانے والے، وہ اللہ کا گھر، اللہ کا در۔ تو دوستان گرامی، نماز انبیاء کی سب سے پسندیدہ ترین عبادت ہے، اس کو اختیار کریں اور اپنے آپ کو اس دعا کا حقدار بنائیں کہ جو فرشتے اس انسان کے لیے کرتے رہتے ہیں، کہ جو نماز پڑھتا ہے اور جب تک وہ اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کی مغفرت، اس پر رحم اور اس پر کرم کی دعا اپنے رب کی بارگاہ میں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی باقاعدہ پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔